رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر کے بعد خلیفہ بنے. حضرت ابوبکر کی خلافت تھوڑی 2 سال کچھ بھی نہیں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی، حکومت سنبھالی، اور عمر بن خطاب نے 10 سال حکومت کی. کتنے سال خلافت کی؟ 10 سال اسلامی حکومت کی، اور 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے. 22 لاکھ مربع میل پاکستان کے لیے 6-7 لاکھ مربع میل ہے. پاکستان سارا 3 پاکستان ہو تو پھر 22 لاکھ مربع میل بنتا ہے. اتنی بڑی سرزمین پر اسلامی خلافت کا جھنڈا لہرایا اور ایسا عدل و انصاف قائم کیا کہ اس کے چند واقعات میں آپ کے سامنے ابھی ذکر کروں گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت کے ایک دفعہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی کہ گشت کرتے تھے. مدینہ شریف سے باہر گئے، دیکھا گیا کہ گھر ہے، اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے، بچوں کے رونے کی. بہت زیادہ بچے رو رہے، چپ ہی نہیں کر رہے. دستک دی، اندر ایک عورت نے کہا کیوں بچے رو رہے ہیں؟ اندر اس نے کہا کہ جی میں ہڈیاں رکھی ہے چولہے پر. عمر بن خطاب نے کہا یہ بچے رو رہے اتنی دیر سے، تم کیا پکا رہی ہو ہڈیاں میں؟ کہا کہ ہڈیاں میں کیا پکا رہی ہوں، شوہر میرا ہے کوئی نہیں ہے، بچے یتیم ہیں، اور گھر میں کچھ چیزیں پکانے کے لیے ہڈیاں میں تو ایسے ہی میرے پتھر ڈالے ہوئے پانی ڈالنا وہ پڑ رہی ہے، میں اس کو ہلا رہی ہوں تاکہ یہ بچے کے جسم سے کھانا پک رہے اور یہ تھوڑے بہل جائے اور ایسے ہی سو جائے پیاس لگ جائے. میں ہڈیاں میں کچھ نہیں ہے. کہنے لگی کاش کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے عمر کی اور ہماری ملاقات ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گی عمر اور ہمارے درمیان جو ہمارا حکمران ہے اور ہماری خیر کی خبر گیری نہیں کرتا، پتہ نہیں کرتا کہ ہمارے گھر میں کھانے پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے. عمر بن خطاب نے کہا ہے عورت تو اتنے دور بستی ہے، عمر بن خطاب کو تیرے حالات کا کیا پتہ ہے کہ تیرے گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ کہنے لگی وہ بڑی تیز تھی عورت بھی، کہنے لگی یتولی امرنا ویغفر عنا، ہم پر خلیفہ بنے ہوئے ہیں، حکمران بنے ہوئے اور ہمارے معاملات سے غافل ہے. ہمارے حکمران کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ پکانے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. فوراً وہاں سے واپس ہوئے، اپنے غلام کو ساتھ لیا. جب آئے اپنے بیت المال میں غلام اسلم بھی ساتھ تھا. ایک بوری لی، بوری کے اندر گھی چاول دالیں ایسی چیزیں ڈال کے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بوری کھول بھر گئی تو غلام کو کہا اٹھا کے میرے پاس چلا. اس نے کہا ہے آقا غلام آتے ہیں میں اٹھا کے لے جاتا ہوں، آپ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ فرمایا کیا قیامت والے دن میں تو میرا بوجھ اٹھائے گا؟ اٹھا کے میرے قبضے پہ رکھ، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے، میرا حق بنتا ہے. بوری قبضے پہ رکھ کر لے گئے اس عورت کے گھر، جا کر کو سامان دیا اور پھر وہ اللہ کا تیار کر رہی تھی. عمر بن خطاب خود پھونک مار کے نا آگ جلا رہے تھے. لڑکی اکیلی تھی. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا عمر بن خطاب کی گاڑی سے دھواں نکلتا ہوا، پھونکے مار کے آگ جلائی. وہ اللہ کا تیار کیا عورت نے، تیار کر کے بچوں کو کھلایا. بچے جب کھا کر عمر پاس ہی بیٹھے تھے، عمر پاس ہی بیٹھے رہے. بچوں کو جب کھا پی کے پیٹ پر ہے تو خوش ہوئے، کھیلنے لگی. بچہ بھوکا اور بہت روتا ہے، آپ پتہ ہی ہے بچوں والا ماشاء اللہ سونے نہیں دیتے. رات میں بچوں کو ویڈیو کرتا ہوں، ویڈیو دیتے ہیں پھر بچہ سکون سے سو جاتا ہے. جب بچے کھا پی کے سیر ہوئے ہنسنے لگے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوش ہوئی. فرمایا میرا دل یہ کر رہا تھا، میں ان کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میرا دل یہ کر رہا تھا کہ اپنی آنکھوں سے کو ہنستا ہوا بھی دیکھتے. عورت کہنے لگی عمر سے تو زیادہ اس لائق تھا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کو مدد عطا فرماتے. اور ساتھ ہی مجھ نے کی کہ بتا تیرا تعارف کیا ہے، اتنی مجھے خدمت کی ہے، ہمارے لیے اتنا سودا سلب لے کر ہے تو بتا تو ہے کون ہے؟ فرمایا بھائی اس بات کو چھوڑو. کہنے لگی تو اس لائق تھا کہ تو خلیفہ بنتا. عمر بن خطاب نے فرمایا جب تم خلیفہ کو ملنے آؤ گی نا مجھے بھی وہاں ہی پاؤ گی. کتنا اخلاص تھا. کوئی عورت کو یہ تک نہیں کہا کہ نہیں عمر بن خطاب. کہنے لگی کہ حضرت خلیفہ کے دربار میں آؤ گی تو میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، میرے ساتھ ملاقات ہو جائے گی تمہاری. ایسی آجزی، انکساری، اخلاص، دلداریت، ایسا خیال کرتے تھے. ایک دفعہ ایک اور واقعہ